بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 29 تاریخ منگل کا دن ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں جو بندہ رمضان کی 29 تاریخ کو یہ تسبیح ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے کیونکہ یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ یہ تسبیح اتنی خاص ہے، اگر کوئی بندہ صرف اس کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن میں یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ رمضان کے مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس مہینے میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا سے زیادہ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والوں کو پورے سال کی خوشیاں نصیب ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی زندگیوں سے مشکلات کو دور کرنا چاہتے ہیں اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابی آپ کی مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج رمضان المبارک 29 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں سے گزارش ہے جب بھی آپ کو وقت ملے یہ ایک تسبیح پڑھ لیں۔ میں کہتی ہوں ابھی سارے کام چھوڑ کر یہ تسبیح کریں، پھر پتہ نہیں اگلے رمضان کی 29 تاریخ ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ اگر میرا بس چلے تو میں ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاؤں اور کہوں کہ آج رمضان کا مہینہ ہے اور یہ اپنے اختتام پذیر پر پہنچ چکا ہے۔ آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے مت جانے دے۔ اگر رمضان کا پورا مہینہ لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو جو ایک آدھ دن رمضان کا باقی ہے یہ لاپرواہی میں مت گزاریے، ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر رمضان کی 29 تاریخ منگل کے دن یہ تسبیح پڑھ لی جائے تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دیں گے، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دی جائیں گی۔ بدقسمت بدبخت ہے وہ انسان جو چند منٹ نکال کر آج کے وظیفے کو نہ پڑھے۔ آپ کو جو بھی کرنا ہے، آپ جو بھی چاہتے ہیں اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں چند منٹ نکال کر آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ یہ بہت ہی مجرب اور پاورفل عمل ہے۔ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن میں آج جو وظیفہ لے کر آئی ہوں جس سے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آج بڑا برکت والا دن ہے، آج مانگ لو جو مانگنا ہے۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی مانگے گا تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ آج کا دن نصیب اور تقدیر لکھوانے کا دن ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جیسے جہاں وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجیے۔ اللہ پاک نے آج آپ کو قبولیت کی گھڑیاں عطا فرمائی ہیں، آپ نے ان قبولیت کی گھڑیوں کا فائدہ ضرور اٹھانا ہے۔ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز سمجھانے کی میں نے پوری کوشش کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کی 29 تاریخ سال میں ایک مرتبہ آتی ہے۔ یہ رات، یہ دن قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو پورے سال کی پریشانیوں، مصیبتوں، مایوسیوں سے جان چھڑا لیں گے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، سعودی عرب، خواہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، جب آپ کے ملک میں ماہ رمضان المبارک کی 29 تاریخ یعنی منگل کا دن آ جائے، آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، تہجد میں پڑھیں، سحری میں یا افطاری میں، آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ وقت کی، جگہ کی کوئی پابندی نہیں۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر پر چلتے پھرتے، بیٹھتے اٹھتے پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتی ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا ہے، جس نے پڑھا ہے، جس حاجت کے لیے پڑھا ہے، رب کریم نے مالا مال کر دیا ہے۔ صرف آپ سے گزارش ہے، آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے، کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج لاپرواہی مت کرنا، پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ کر لیجیے۔ آئیے ناظرین آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیے۔ میں ایسے بہت سے وظائف اور اعمال ڈیلی بیسس پر شیئر کرتی ہوں۔ اب آپ نے عمل کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پیش کرنا ہے۔ آپ درود کوئی سا بھی بھیج سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ النبی الامی جی، یا آپ نماز والا درود، درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی کچھ بھی مانگ سکتا ہے، جو مانگنا چاہے، جو اس کی حاجت ہے وہ مانگ لے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو تنگ دستی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں۔ شوہر نافرمان ہے یا بیٹا نافرمان ہے، کسی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر قرض سے نجات چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ جس کی جو حاجت ہے، جس کی جو خواہش ہے، آج مانگ لیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ بہت آسان ہے، صرف چند منٹ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے دل ہی دل میں جتنے بھی آپ کے مقاصد ہیں، جتنے بھی آپ کے مقاصد دل میں رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو کن فیکون کر دے، آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا اللہ یا سلام پڑھنا ہے۔ یا سلام رب کعبہ کا صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے سلامتی دینے والی ذات۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ رب کریم اس کو ہر طرح کی تنگ دستیوں، رکاوٹوں، پریشانیوں، بندشوں سے نکال کر سلامتی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، راستے کھول دے، رزق کے بند دروازے کھول دے، نسلوں کو آباد فرما دے۔ تو آج آپ نے 11 مرتبہ یا اللہ یا سلام کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ یا اللہ یا سلام ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا سلام 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا سلام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا اللہ یا سلام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا سلام کو 11 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے جو دوسرے نمبر پر عمل کرنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص و خاص عمل ہے۔ وہ تسبیح جسے صرف ایک آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر پر چلتے پھرتے، بیٹھتے اٹھتے پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتی ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا ہے، جس نے پڑھا ہے، جس حاجت کے لیے پڑھا ہے، رب کریم نے مالا مال کر دیا ہے۔ صرف آپ سے گزارش ہے، آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے، کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج لاپرواہی مت کرنا، پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ کر لیجئے۔ آئیے ناظرین، آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مومن کی پہچان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں۔ ترازو کے ایک پلڑے میں اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں بے شمار تسبیحات، اعمال اور بڑے بڑے وظائف کو رکھ دیا جائے، بڑی بڑی تعلیمات کو رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح وزن میں بھاری ہوگی، فضائل میں بھاری ہوگی، قبولیت میں بھاری ہوگی، عظمت میں بھاری ہوگی۔ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ کر خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں تو آج رمضان المبارک کی 29 تاریخ منگل کے دن ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھنی ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنی ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک مرتبہ ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 مرتبہ ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ یہ تسبیح پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یقین کیجئے جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فرشتے اللہ کے سامنے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں، اور رب فرماتا ہے جاؤ فرشتوں، آج یہ بندہ جو مانگتا ہے اس کو غیب کی مدد سے عطا کرو، اس کی آج ہر حاجت کو پورا کر دو، یہ جس چیز پر ہاتھ رکھتا ہے اس کو مالک بنا دو۔ جب آپ کی ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھ لیں، اس کے بعد تیسرا وظیفہ آپ نے یا مسبب الاسباب کا پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب اللہ پاک کا وہ مبارک اور پاک نام ہے، اور وہ اللہ کی پاک صفت ہے جو کہ غیب کے راستے کھولتی ہے، راستے بناتی ہے، آپ کے بگڑے کام سنوارتی ہے۔ اس کے پڑھنے سے ایسی پریشانی اور مشکلات کا خاتمہ ہو جاتا ہے کہ بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یا مسبب الاسباب کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 مرتبہ ہو گیا۔
اس طرح آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یا مسبب الاسباب کو پڑھ لیں، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق کے راستے کھلوانے کے بعد خزانے لوٹنے ہیں، یعنی قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور خزانچی صورت بھی جسے کہا جاتا ہے، کیونکہ اس صورت کے اندر اللہ پاک نے جو خیر کثیر رکھی ہے، خیر کثیر کا مقصد رکھا ہے خیر والا رزق، جس کو اختیار کرنے کے بعد آپ گمراہ نہیں ہوتے۔ آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 11 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لیں، 5ویں نمبر پر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو بسم اللہ کے ساتھ ملا کر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف سورہ اخلاص 12 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ سارے وظائف ملا کر پڑھیں گے تو اس کے بعد آخر میں درود شریف ضرور پڑھیں گے، جس طرح آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر رب تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ آج ہماری جتنی حاجتیں ہیں انشاءاللہ العزیز ساری کی ساری پوری ہو جائیں گی، کیونکہ یہ جو اعمال میں نے آپ کو بتائے ہیں، آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ آپ لوگ جو مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا، آپ کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم کو میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ثواب کی نیت کے ساتھ یہ وظائف اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم اور ہنستا ہوا مسکراتا ہوا رکھے، آمین۔ جزاک اللہ، شکریہ۔